جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آج دنیا میں اہم لوگوں سے، مشہور لوگوں سے، نیک لوگوں سے ملنے کی ہر کسی کو تمنا ہوتی ہے کہ میری اس سے ملاقات ہو جائے، لیکن قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہے جس سے آپ سب ملنا چاہیں گے؟ فقط ایک ہستی ہے جس نے کام آنا ہے۔ ہر امتی چاہے گا کہ ان سے ملاقات ہو جائے۔ وہ ہستی کون ہیں؟ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بتاتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ اب کسی کی آقا سے محشر والے دن ملاقات ہو جائے پھر تو بات بن جائے گی نا، کیونکہ وہی تو ہیں جو کام آنا ہے، جنہوں نے نبی پاک خود فرماتے ہیں۔ ذرا سوچیں، آج 25-50 ہزار لوگ جمع ہو جائیں اور ایک شخصیت ہو، ملاقات ممکن نہیں۔ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس سے کیسے ملوں گا۔ جہاں اربوں لوگ جمع ہوں، محشر میں اربوں لوگ ہوں گے نا، کس کی ملاقات ہوگی نبی پاک سے؟ خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا ہمیں گیٹ پاس دے دیا، پیارے آقا نے فارمولہ بتا دیا کہ کس سے ملاقات ہوگی۔ حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے، جو شخص مجھ پر روزانہ 50 بار درود پاک پڑھ لے، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ اب ذرا آپ سوچیں کتنا آسان فارمولہ ہے، 50 بار درود پاک پڑھنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، آپ ذرا غور کریں کہ درود پاک کے فضائل کتنے ہیں۔ دنیا میں پڑھیں تو رحمتیں نازل ہوں، گناہ معاف ہوں، نیکیاں بڑھتی رہیں، برکتیں ملتی رہیں، بلائیں دور ہوں، رزق میں برکت ہو، اور اس کے بعد قبر میں کام آئے، محشر میں کام آئے، جنت میں گویا داخلے کا سبب بن جائے، تو پھر کیوں نہ درود پاک کو اپنا معمول بنائیں۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغداد معلیٰ میں ایک ایسا مدنی منا جس کی عمر 5 یا 6 سال ہے، پہلا دن ہے مدرسے میں جانے کا۔ پہلے دن قاری صاحب نے کہا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بچے نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے بعد زبانی اس مدنی منع نے قاری صاحب کو پورا پہلا پارہ سنا دیا۔ اسی پر بات ختم نہ ہوئی، سیقول السفہاء سے شروع کیا اور دوسرا پارہ بھی سنا دیا۔ تلک الرسل سے شروع کیا، تیسرا سنایا، لن تنالوا سے شروع کیا، چوتھا سنایا۔ اس مدنی منع نے ویری فرسٹ ڈے، پہلے ہی دن مدرسے میں اپنے قاری صاحب کو 18 پارے زبانی سنا دیے۔ قاری صاحب حیران کہ بیٹا آج مدرسے میں پہلے دن آئے ہو، اس سے پہلے کہاں پڑھا؟ 5-6 سال کی عمر ہے، تمہارے گھر والے نے تو یہ بتایا تھا کہ آج مکتب میں مدرسے میں پہلا دن ہے، بسم اللہ پڑھانی ہے، 18 پارے زبانی اور بھی پڑھو نا۔ کہا مجھے اتنے ہی یاد ہیں۔ مدنی منا کہتا مجھے اتنے ہی یاد ہیں۔ کہا اچھا کہاں یاد کیے؟ کہا بات یہ ہے کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، میں پیٹ میں تھا، ماں تلاوت کا دور کیا کرتی، میں نے ماں کے پیٹ میں 18 پارے یاد کر لیے۔ وہ ماں کون تھی؟ وہ بچہ کون تھا؟
وہ کوئی اور نہیں، ہم سب کے پیر، پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ ماں کے پیٹ میں 18 پارے انہوں نے قرآن کے یاد کر لیے۔ وہ ماں بھی کیسی خوش نصیب تھی کہ جس کی بطن سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اولاد پیدا ہوئی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج انہی شیخ عبد القادر جیلانی جو پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، اور غوث پاک کا مرتبہ یہ ہے، علماء کہتے ہیں اگر آج بھی، جی ہاں صدیاں گزرنے کے بعد بھی اگر کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سنو نا بریلی کے تاجدار سے بتاتے ہیں مرتبہ کیسا ہے۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ غوث پاک کی اس کرامت سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ماں نیک ہو، ماں تلاوت کرنے والی ہو، ماں اللہ کی نیک بندی ہو، اللہ اس کی برکت اس کی اولاد کو بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک کئی اولیاء ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ جو بعد میں جا کر جن کو ولایت کا مرتبہ ملا، زندگی کسی اور انداز سے گزرتی رہی۔ کئی ایسے تھے جو غلط کاموں میں مصروف تھے، توبہ کی، اللہ نے ولایت عطا فرما دی۔ مگر پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو مادرزاد ولی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے بہت پہلے چن لیا۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کی ولادت سے پہلے بشارتیں آنا شروع ہو گئیں، اور اللہ اکبر، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تو پیدا نہیں ہوئے، آپ نے ماں کے پیٹ میں قرآن سننے کی تو بات سنی نا۔ آپ کی والدہ کو جب چھینک آتی، غوث پاک پیٹ میں ہیں، والدہ چھینکنے پر الحمدللہ کہتی، غوث پاک پیٹ ہی سے یرحمک اللہ کی آواز لگایا کرتے، پیٹ سے، ماں کے پیٹ سے جواب دیا کرتے۔ آپ پیر کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، یکم رمضان المبارک تھا، اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ دنیا میں آتے ہی میرے غوث کے لب پر جو پہلا لفظ تھا اللہ، اللہ کا ذکر جاری تھا۔ اب پہلا دن تھا رمضان کا، صبح صادق ہو گئی، سارا دن گزر گیا، ماں کا دودھ نہ پیا، پورا گھر پریشان۔ بچہ پیدا ہو اور ماں کا دودھ نہ پیے تو یہ پریشانی کی بات ہے نا۔ تو اب پہلا دن گزرا، غروب آفتاب کا جب وقت آیا، غوث پاک نے اس وقت ماں کا دودھ پینا شروع کیا۔ پہلے دن تو شاید بات سمجھ نہ آئی ہو، دوسرا دن جب صبح صادق ہوئی تو پھر ایسا ہی ہوا کہ غوث پاک نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا۔ اب جب غروب آفتاب ہوا پھر دودھ پینا شروع کیا۔ اب بات سمجھ آنے لگی کہ انہوں نے زندگی کے پہلے دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیا، چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں، چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں، سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ اے قادریوں، اے غوث پاک سے محبت کرنے والوں، ہمارے غوث پاک پیدا ہوتے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیں، اور غوث پاک کا غلام کہلانے والا رمضان کے روزوں میں بہانے ڈھونڈے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مزید سنیے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے نا جیلان شریف میں، جس دن پیدا ہوئے اس دن جیلان میں 1100 ولادتیں ہوئیں، ایک لڑکی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے سب کو بیٹا نواز دیا، اور وہ 1100 کے 1100 سارے کے سارے بچے اولیاء کرام بنے، سب کو ولایت کا مرتبہ ملا۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غوث پاک کا عالم یہ تھا کہ جب آپ لڑکپن میں آپ نے کھیلنے کا ارادہ فرمایا، بچوں کی طرف گئے تو غیب سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر، ہم نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا، کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ آپ مدرسے کو جاتے تو آواز آتی، اللہ عز و جل کے ولی کو جگہ دے دو، جگہ کشادہ کر دو۔ اتنا بڑا مرتبہ بچپن سے ہی ہے۔ اب غوث پاک کی عمر مبارک 18 سال ہوتی ہے، کم و بیش۔ ماں سے اجازت لیتے ہیں کہ ماں اب جیلان سے بغداد جانا ہے، علم دین حاصل کرنا، نوجوانی کا عالم ہے، ماں کا سہارا ہے، مگر ماں نے روکا نہیں، کہا بیٹا جاؤ، اب بروز محشر ملاقات ہوگی۔ آج سفر تو آسان ہے نا، آج تو ہم گھنٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، مگر وہ ایک سفر تھا
کہ ماں کو پتہ تھا کہ شاید اب بیٹا واپس نہیں آئے گا۔ آج مائیں بچوں کو نیک بننے سے، علم دین سیکھنے سے روکتی ہیں، وہ بھی ایک ماں تھی، ایک ہی وصیت کی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا۔ غوث پاک چلے، طویل واقعہ ہے، کئی بار آپ نے سنا ہے۔ اب جب غوث پاک آگے گئے تو ڈاکوؤں نے حملہ کیا، سارے قافلے کو لوٹ لیا۔ غوث پاک کے پاس بھی ڈاکوؤں کا ایک کارکن جو تھا وہ آیا، کہا بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہاں ہیں؟ کہا میرے لباس میں سلے ہوئے ہیں، سونے کی اشرفیاں۔ ڈاکو کہتا ہے کہ عجیب بات ہے، لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں، تم مال بتاتے ہو۔ اپنے سردار کو بلا کر لے آیا، سردار نے بھی یہی سوال کیا، کہاں میرے پاس 40 دینار ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہا میرے پاس لباس میں سلے ہوئے ہیں۔ کیوں بتا رہے ہو، چھپا کیوں نہیں رہے؟ جواب دیا کہ بات یہ ہے، جب چلا تھا تو ماں سے وعدہ کیا تھا ہر حال میں سچ بولنا۔ دیکھیں بات سچی ہونا وہ دل سے نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے۔ اس پورے واقعے میں کہیں بھی غوث پاک نے 18 سال کی عمر میں ان ڈاکوؤں سے کہا نہیں ڈاکہ مارنا چھوڑ دو، توبہ کر لو، نہیں، صرف سچی بات تھی، متقی کی بات تھی، وہ دل میں پیوست ہو گئی۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار زارو کتار رونے لگا، کہنے لگا میں اپنے رب کے روزانہ کتنے وعدوں کو پامال کر رہا ہوں۔ ادھر ہی روتے روتے اس نے توبہ کر لی، نہ صرف اس نے توبہ کی، ڈاکوؤں کے پورے قافلے نے توبہ کر دی، سارا سامان قافلے والوں کو لوٹا دیا۔ اے قادریوں، اے غوث پاک سے محبت کرنے والوں، یہ تھے ہمارے غوث پاک، نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، میرے غوث نے جھوٹ نہ بولا۔ آج قادری کہلانے والا، آج 11ویں منانے والا، غوث پاک سے محبت کرنے والا، وہ جھوٹ بولے، پھر سوچے وہ کیسی غلامی ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں، آج حال یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سچ بولتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، ہم اس آقا کے غلام ہیں جن کے بارے میں بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ ان آقا کا غلام کہلانے والا جھوٹ بولے۔ آؤ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ میں چاہتا ہوں آج اس موقع سے، میرے رشتہ دار بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں، اسلامی بھائی بھی ہیں، بڑی تعداد میں عاشقان رسول ہیں، کچھ جن کے ماں باپ حیات ہیں اور جن کے ماں باپ چلے گئے، ہم کچھ باتیں اپنے والدین کے بارے میں سنیں۔ میری اور آپ کی شریعت، ہمارا قرآن، ہمارے آقا کے فرامین ہمیں اپنے والدین کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ یاد رکھیے ماں باپ وہ ہستی ہیں جن سے حسن سلوک کرنے کا حکم اللہ عز و جل نے اپنی عبادت کے ساتھ متصل فرمایا، کنیکٹڈ، اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کے فوراً بعد رب عز و جل نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا، جن کو رب تعالیٰ نے اپنی صفت ربوبیت کا مظہر بنایا، جن کے ذریعے نسل انسانی کو پروان چڑھایا۔ یاد رکھیے ماں باپ ہی وہ عظیم ہستی ہیں جن کے احسانات اللہ تعالیٰ کے لامتناہی احسانات اور نبی پاک کے احسانات کے بعد سب سے زیادہ ہیں۔ وہ بغیر کسی غرض، بغیر کسی لالچ کے اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی قربانی دے کر اپنی اولاد کی خواہشات پوری کرتے ہیں، خود راتوں کو جاگ کر اولاد کو سلاتے ہیں، ماں خود گیلی جگہ لیٹ کر بچے کو خشک جگہ سلاتی ہے، خود بھوکی رہ کر بچے کے منہ میں نوالا دیتی ہے، باپ خشک حلق کے ساتھ سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنی اولاد کو تر نوالے کھلاتا ہے، خود تو بھوک برداشت کر لیتا ہے، بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ارے ایک ماں ہی تو تھی جس کا دودھ خشک ہو گیا تھا، حلق بھی خشک تھا، مگر بچہ بھی پیاسا تھا، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک دوڑتی رہی۔ اللہ کو اس ماں کی ادا ایسی پسند آئی کہ رہتی دنیا کے لیے، ساری دنیا کے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے ماں کی اس ادا کو ادا کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا لازم قرار دے دیا کہ جب صفا مروہ کے درمیان دوڑنا تو ماں کو یاد کرنا کہ خدا کی قسم ساری دنیا کا خلوص ایک پلڑے میں جمع کر دیا جائے اور ماں باپ کا خلوص ایک پلڑے میں جمع کر دیا جائے تو اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی کمپیرزن نہیں ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، لاجیکلی ایک بات سمجھاتا ہوں، دنیا میں جو بھی ہم سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، کوئی نہ کوئی غرض، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔
فقط ماں باپ ہیں جن کے اندر کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کوئی سوچتا ہو کہ نہیں جناب ماں باپ بھی اس لیے پالتے ہیں کہ بیٹا بڑا ہو کر کما کر لائے گا، یہ بھول ہے اس کی۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو معذور بچوں کو کوئی نہ پالتا۔ ارے جن ماں باپ کے بچے معذور ہیں، نابینا ہیں، ماں انہیں بھی سینے سے لگاتی ہے، باپ ان کو بھی پال رہا ہوتا ہے۔ تھیلیسیمیا کے مریض ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں 20-21 سال کے بعد دنیا سے چلا جائے گا، مگر ماں باپ اس کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی جناب محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا خلوص دنیا میں اور کسی کا نہیں۔ اور جبھی تو احادیث میں، قرآن پاک کی آیات میں کس طرح ہمیں تربیت دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں نہ کہنا، انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کرنا۔ اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، ہوں کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بڑھاپے کی بات قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جن کے ماں باپ بڑھاپے تک پہنچ گئے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، بڑھاپا اور بچپنا برابر ہو جاتا ہے۔ بوڑھا ہو جائے شخص، اس کو بات سمجھ نہیں آتی، اس کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ یہی تو اب امتحان ہے کہ اسی باپ نے، اسی ماں نے ہمیں بچپنے میں پالا تھا، ہم نے بڑی تکلیف پہنچائی، انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تھے بات، بار بار دہراتے تھے، بار بار پوچھتے تھے، بار بار تنگ کرتے تھے، ایک بار بھی ماں باپ نے برا نہیں منایا۔ آج بوڑھا باپ ایک بار 3 بات کر لے تو ہمیں لگتا ہے یہ بار بار ایک بات کیوں دہرا رہے ہیں؟ ارے ابو میں نے سن لیا، ایک بار بتا تو دیا، نہیں اس کا مطلب یہ تھا، آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ آج بندہ ماں سے کہتا ہے ماں پرانی باتیں کرتی ہے، ماں تمہیں نہیں پتا زمانہ کہاں چلا گیا ہے۔ تف ہے ایسی اولاد پر جو اپنے ماں باپ سے اس طرح بات کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اف نہ کہنا، قرآن کہتا ہے ماں باپ کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں سنو، ماں باپ کا ادب یہ ہے کہ والدین کے سامنے ایسے بات کرو جیسے ایک مجرم ایک کرخت بادشاہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرتا۔ ایک بادشاہ کے سامنے مجرم کا کیا انداز ہوگا؟ لجانے والا، گر گڑانے والا۔ فرمایا جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان سے نفرت نہ کرو، ان کا بول و براز صاف کرتے ہوئے اف تک نہ کہو، ذرا سی ناگواری بھی ظاہر نہ کرو، بلکہ سنیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ علماء فرماتے ماں باپ سے بندہ ایسے بات کرے جیسے غلام آقا سے بات کرتا ہے۔ جس طرح غلام آقا کی خدمت کرتا ہے نا، ماں باپ سے یہ انداز ہونا چاہیے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج باپ بیٹے کا غلام بنا ہوا ہے۔ بوڑھا باپ ریکویسٹ کرتا نظر آتا ہے، بیٹا تھوڑا سا میرا یہ کام کر دو، میری لیے تھوڑی سی سامان لے آؤ، میری دوائی لے آؤ، بیٹا آج طبیعت صحیح نہیں، ڈاکٹر کو دکھا دو۔ یاد رکھو اے وہ بچوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، اگر آج تمہیں خدمت کا موقع ملا ہے یہ تمہارے نصیب ہیں۔ ماں باپ عموماً خدمت کا موقع دیتے نہیں۔ میری ماں ایک ہی دعا کرتی تھی، مجھے اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے اور مجھے کلمے والی موت دے۔ میری ماں آج کلمہ پڑھ کے چلی گئی، نہیں دیا ہمیں خدمت کا موقع۔ مگر اے وہ بچوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، اور اگر تمہیں خدمت کا موقع ملا ہے اس سے جی نہ چڑانا، خدمت پہ پیچھے نہ ہٹ جانا۔ وہ دن یاد کرو جب بستر پر میں نے اور آپ نے گندگی کی، وہ دن یاد کرو جب میں نے اور آپ نے راتیں انہیں جگائیں۔ مگر آج اگر ماں باپ کسی وجہ سے ہمیں کسی رات کو اٹھائیں تو اس میں برا نہ ماننا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک بار ایک شخص نے پیارے آقا سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے سب سے زیادہ، فرسٹ آف آل، ٹاپ پریورٹی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں تیری ماں کا۔ حضور پھر فرمایا تیری ماں۔ آقا اس کے بعد فرمایا تیری ماں کا۔ حضور پھر فرمایا تیرا والد۔ یہ ہے وہ پریورٹی جو حدیث مجھے سکھا رہی ہے، جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ آج میرے دوستوں کے لیے میرے پاس ٹائم ہے، آدھی رات کو دوست فون کرے یار جلدی آؤ، گاڑی خراب ہو گئی ہے، ابھی آیا، اسکوٹر پنچر ہو گئی ہے، ابھی آیا، ارے کہیں کھانا تو کھلاؤ، ابھی کھلاتا ہوں۔ ساری محبتیں دوستوں کے لیے، کسٹمرز کے لیے، فرینڈز کے لیے۔ حدیث بتا رہی ہے کہ سب سے پہلی محبت، سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے تو وہ ماں ہے۔
3 بار فرمایا ماں. اللہ اکبر. اللہ ہمارے علماء پر اور برکتیں نازل فرمائے. میرے نبی کے ہر لفظ پر تحقیق کی گئی. 3 بار کیوں ماں فرمایا, 1 بار والد کیوں فرمایا؟ علماء کرام بتاتے ہیں, شارحین حدیث بتاتے ہیں 3 بار ماں اس لیے کہا کہ ماں کے بچے پر 3 احسان ہیں. ماں بچے کو پیٹ میں پالتی ہے, 9 ماہ تکلیف اٹھاتی ہے, ولادت کے وقت موت کے قریب ہو کر واپس آتی ہے. کئی عورتیں مر جاتی ہیں ولادت کے وقت. یہ اتنی بڑی تکلیف ہے جو میری اور آپ کی ماں نے ہمیں ولادت کے وقت پیدا کرتے وقت اٹھائی. اور تیسرا احسان, ماں بچے کی پرورش کرتی ہے. یہ 3 احسان ہیں ماں کے. والد کے بارے میں 1 بار کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ والد ایک احسان کرتا ہے کہ بچے کی پرورش کرتا ہے. مگر علماء نے کمال اس حدیث کی تطبیق کی. کوئی حدیث پڑھ کے سوچے نہ کہ چلو بھائی اب تو والد کی اہمیت ہی نہیں رہی, ماں کی عزت کرو گا. نہیں, علماء فرماتے ہیں اب اس حدیث کے تحت طے یہ ہوا کہ خدمت ماں کی زیادہ کرے اور تعظیم ریسپیکٹ والد کی زیادہ کرے. کیوں؟ کہ وہ تمہاری ماں کا بھی سرتاج ہے, تمہاری ماں کا بھی شوہر ہے. اس لیے عزت والد کی زیادہ کرنی ہے اور خدمت جو ہے وہ ماں کی زیادہ کرنی ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, میرے اور آپ کے گھر میں وہ نعمت موجود ہے جس کی قدر کیجئے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آقا فرماتے ہیں ما من ولد باری ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله بكل نظرة حجة مبرورا. آقا فرماتے ہیں جو بچہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے, سختی سے نہیں. ارے ذرا سوچو, خدمت کرنے کی بات تو بہت اعلیٰ ہے, فقط محبت کی نگاہ سے دیکھے, آقا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحابی رسول نے کیا خوبصورت سوال کیا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, قالوا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة. آقا اگر کوئی دن میں 100 بار دیکھ لے, ماں باپ تو گھر میں ہے نا, پھر بھی محبت سے نہیں ملتے. آقا فرماتے اللہ اکبر وَأَطْيَبْ. کوئی بچہ 100 بار ماں باپ کو محبت سے دیکھے, اللہ اسے 100 حج کا ثواب عطا فرمائے. یہ نعمت جس کے پاس ہے قدر کر لو, چلی گئی تو بڑی یاد آئے گی. کس کو دیکھ کر حج کا ثواب کماؤ گے؟ کوئی روپیہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا, بس جا کے ہاتھ چوم لو, محبت سے ماں باپ سے مل لو, روز حج کا ثواب کما لو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بچوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں, ساری دنیا کو تمہیں راضی کرنا ہے, اپنی بیوی بچوں کو خوش کرنے کی فکر ہے. مگر میں بتاتا ہوں اپنے آقا کی حدیث کے ذریعے کہ رب کس سے راضی ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے, اور ماں باپ کی ناراضی میں رب کی ناراضی ہے. ان کو راضی رکھنا, ان کو ناراض نہ ہونے دینا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, وہ لوگ جو ماں باپ کو ستاتے ہیں, ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں, اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, سنو, دنیا میں بھی بربادی ہے, آخرت میں بھی بربادی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں ماں باپ کے نافرمان, ذرا سوچئے سب سے زیادہ جہنم میں کس کو عذاب دیا جائے گا؟ شیطان کو نا. ابلیس سے بڑا عذاب تو کسی کو نہیں دیا جائے گا مگر جو ماں باپ کو ستانے والا ہے. آقا فرماتے ماں باپ کا نافرمان اور ابلیس کے درمیان جہنم میں 1 درجے کا فرق ہوگا, اتنا سخت عذاب اسے دیا جائے گا. ایک اور حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں جنت کی خوشبو 500 سال کے ڈسٹنس سے, مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں مل سکے گی, اتنا دور جنت سے رہ جائیں گے. آقا فرماتے نیکی کر کے جتانے والا, نیکی کرنا جتانا نہیں, میں نے یہ کیا, میں نے تمہارا کام کر دیا, میں نے تمہیں قرضہ دیا, لوگ نیکیاں کر کے جتاتے ہیں, نہیں. نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان, اور نمبر 3 عادی شرابی, جو اس عادت کے ساتھ شرابی ہے, فرمایا جنت تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے. خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے, اور ماں باپ سبحان اللہ یہ دعا دے دیں, اللہ اکبر. ماں کی دعا کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے ارشاد فرمایا, ارشاد باری ہوا کہ فلاں علاقے کا کسائی تیرا پڑوسی ہے, کلیم اللہ ہیں. کتنا بڑا مرتبہ, اور جنت میں پڑوسی کون؟ کسی علاقے کا کسائی. ایڈریس معلوم ہوا, آپ وہاں پہنچے, طویل واقعہ ہے.
وہ بچہ اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا تھا، کھانا نوالا چبا چبا کر ماں باپ کو کھلاتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا یہ بتا تیری ماں تجھے کوئی دعا دیتی تھی؟ کہاں جب ماں کو کھانا کھلاتا ماں دعا دیتی، یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے۔ اے وہ بچوں جن کی ماں زندہ ہے، دعا لے لو، ماں دعا دے طوفان ٹل جاتے ہیں۔ کسائی جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب سے گفتگو کلام کرنے جاتے تھے، بار بار جاتے۔ ایک بار جب کوہ طور پر پہنچے، ارشاد ہوا اے موسیٰ اب ذرا سنبھل کر بات کرنا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ پہلے بھی آتا رہا ہوں، آج پہلی بار ایسا ارشاد کیوں ملا کہ اب سنبھل کر دیکھ کر بات کرنا؟ کہا اے موسیٰ پہلے جب تو آتا تھا پیچھے تیری ماں دعا کرتی تھی، جب تو کوہ طور پر آتا تھا مجھ سے کلام کرنے تیری ماں کی دعائیں تیرے ساتھ تھی۔ اے موسیٰ اب تیری ماں نہیں ہے، اب وہ دعائیں تیرے ساتھ نہیں ہیں، اب ذرا سنبھل کر بات کرنا۔ یہ دعاؤں کا سایہ ہے، مجھے اور آپ کو نہیں پتا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھنا، آپ کی میری ماں، میرا اور آپ کا والد جب نماز پڑھتے ہوں گے ہم نہ کہیں، بے ساختہ ان کے لیے اپنے بچوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ یہ اولاد ہے جو اپنے لیے مانگتی ہے، ماں باپ کے لیے نہ مانگنا بھول جاتی ہے۔ کون سی ایسی نماز ہے ہمیں کبھی کبھی یاد آتا ہے تو ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں؟ حالانکہ احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ جو ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے اس کا رزق منقطع کر دیا جاتا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق میں برکت ہو، ہر دعا میں اپنے ماں باپ کو یاد رکھو۔ ارے ذرا سوچو تو صحیح، میرا اور آپ کا وجود ہی ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ میں آج دنیا میں جو کچھ ہوں، لوگ ماں باپ کو جتا رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کتنا بڑا پیسے والا ہو گیا ہوں، اتنا بڑا نام ہو گیا میرا، اتنا بڑا افسر، اتنا بڑا مقرر، اتنا بڑا جناب ذمہ دار بن گیا۔ اے ماں والد کو کہتے میرا پیسہ ہے، یہ میں نے کمایا ہے۔ یاد رکھنا میں آج جو کچھ ہوں، آپ جو کچھ ہیں، جو عزت ہے، جو دولت ہے، جو شہرت ہے، وہ فقط ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ ماں باپ کو یہ نہیں کہنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں، ماں باپ کا آج بھی بچہ ہوں، یہ انہی نے انگلی پکڑ کر سکھایا ہے تو یہاں تک پہنچا ہوں۔ ماں باپ کو کہتے ہو میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں، ماں باپ کو کہتے ہو میں مصروف ہو گیا ہوں۔ ایسا نہ کرو، جاؤ جن کے ماں باپ ناراض ہیں ان سے معافی مانگو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، آپ دنیا اور آخرت میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ماں باپ کا کام کر تو دیا، گھر دلا دیا میں نے امی کو، میں نے ڈرائیور دے دیا ہے، میں مہینے کے اتنے پیسے دیتا ہوں، ٹھیک ہے بہت اچھا کیا، مگر کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ جن پر گوشت کا ٹکڑا ڈالا جاتا وہ کباب بن جاتا، اتنا گرم تھا وہ پتھر، ایسا راستہ تھا۔ آقا میں نے ایسے گرم راستے پر 6 میل اپنی ماں کو سوار کر کے کاندھے پر لے کر گیا۔ حدیث پاک کا مضمون سنا رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کاندھے پر ماں کو اٹھا کر 6 میل چلا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیری ولادت کے وقت جس قدر تکلیف تیری ماں نے برداشت کی ہے، شاید اس تکلیف کے ایک جھٹکے کا یہ بدلہ ہو سکے۔ کہتے ہو ماں کا حق ادا کر دیا؟ ایک اور شخص نے، سنیے منقول ہے کہ ایک شخص نے کندھے پر اپنی ماں کو اٹھایا، 7 بار حج کروایا، اور دل میں خیال آیا 7ویں حج میں کہ اب تو ماں کا حق ادا کر دیا، اب ماں کی بڑی خدمت کر لی۔ سنو، رات خواب میں جب دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے جب تو بچہ تھا بہت سردی تھی، ماں پاس سو رہی تھی، تو نے بستر پر گندگی کر دی، ماں نے اٹھ کر تجھے دھویا، غربت کی وجہ سے دوسرا بستر نہ تھا، اس گیلے بستر پر کڑکتی سردی میں تیری ماں لیٹ گئی، تجھے سینے سے لگایا تاکہ تجھے سردی نہ لگ جائے۔ اے بھائی تو کہتا حق ادا ہو گیا، ارے نادان، ابھی تو نے اس ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ کبھی زندگی میں یہ نہیں سوچنا کہ ہم بڑی خدمت کر کے حق ادا کر دیا، نہیں، خدا کی قسم یہ میرے اور آپ کے پیسوں کا نصیب ہے، اگر وہ ماں باپ کی خدمت میں خرچ ہو جائے
میں یہ نہیں سوچتا یہ میرا ہے، یہ میرے پیسوں کا نصیب ہے کہ میرے پیسے میرے ماں باپ پہ لگ جائے. ارے انہی نے سب دیا آج تک، انہی نے مجھے سب کچھ دیا. میرے اللہ نے یہ مجھے دن دکھایا کہ میں اپنے کچھ پیسے اپنے ماں باپ پہ خرچ کر سکوں. حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اب ہو سکتا ہے کچھ ایسے میرے بھائی بھی بیٹھے ہوں میری طرح، جن کی ماں چلی گئی ہو، جن کے والد چلے گئے ہوں، اور اب خیال آتا ہو کہ ایسی خدمت تو نہیں کر سکا جیسی کرنے کا حق تھا. اسلام جیسا خوبصورت مذہب نہیں ہے. اسلام میں بڑی شاندار رہنمائیاں ہیں. روایتوں کا مضمون ہے اگر کوئی شخص ماں باپ کی دعائیں نہ لے سکا، ماں باپ کی ایسی خدمت نہ کر سکا جیسا کرنے کا حق تھا، تو اب اس بچے کو چاہیے کہ خوب ان کو ایصال ثواب کرے، خوب نیکیاں کرے. اب ماں باپ کو کچھ نہیں چاہیے. دیکھو نا عید والے دن ماں کو تحفہ دیتے ہو نا، ہے کوئی سوٹ دیتا ہے، کوئی والد کو کوئی چیز دیتا ہے. اب ماں باپ کو کیا دو گے؟ اب انہیں نیکیاں چاہیے، انہیں نیکیاں پہنچائے، خوب ایصال ثواب کرے. علماء کہتے ہیں اگر ایسا کرے گا تو ان کی روح قبر میں اس سے خوش ہو جائے. اللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی تربت اطہر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. میرے امام نے بعد وفات والدین کے 12 حقوق لکھے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی بچوں پر 12 حقوق ہیں والدین کے. میں چند عرض کرتا ہوں تاکہ اگر ہماری تربیت بھی ہو اور جن کے ماں باپ نہ ہوں وہ اس کو پورا کرے. میرے بھائی بھی موجود ہیں، ہمارے خاندان والے بھی موجود ہیں، ہم پر بھی لازم ہے کہ اب ان کے جانے کے بعد ہم پر بھی یہ حقوق ہیں. سب سے پہلا اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ موت کے بعد ان کی تجہیز، ان کے جنازہ تجہیز، تدفین، تکفین جو ہے، غسل، یہ سب جو ہے وہ سنت کے مطابق کرے، سارا انتظام کرے. یہ پہلا حق ہے کہ اس میں سنت کا، مستحبات کا خیال رکھے اور اچھے انداز میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کرے. دوسرا حق، ان کے لیے ہمیشہ دعا استغفار کرتا رہے، اس سے غافل نہ رہے. جتنا ہو سکے صدقہ کرے، نیک اعمال کرے اور ان کی روح کو ثواب پہنچائے. ایک اور حق یہ ہے کہ اگر ان پر کوئی قرضہ ہو تو اس قرضے کو ادا کرنے میں حد درجے جلدی کرے اور کوشش کرے کہ اپنے مال سے ان کا قرض ادا ہو، اپنے مال سے ان کا قرض ادا کرے اور یہ اپنے لیے سعادت سمجھے. اگر قدرت نہ ہو تو پھر رشتہ داروں وغیرہ سے ترکیب بنائے. چلے آج بھرے اجتماع میں میں اعلان بھی کر دیتا ہوں، یہ بعد میں سوشل میڈیا اور چینل پر بھی چلے گا. اگر میری ماں کا کسی پر کوئی، میری ماں سے کوئی قرض مانگتا ہے، میں موجود ہوں، آپ برائے کرم مجھ سے رابطہ کریں، میرے لیے سعادت ہوگی. اگر میرے والد صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ان کی حیات ہی میں اگر ان پر کسی کا کوئی قرض آتا ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں. خدا را کسی بھی مرحوم کو، صرف میری ماں کے لیے نہیں کہتا، آپ کو ویسے بھی مشورہ دیتا ہوں. زندگی ہے نا، کبھی کسی کی بات بری لگ جاتی ہے، رشتہ دار بھی میرے بیٹھے ہیں، کسی کو دل دکھ جاتا ہے، غیبت ہو جاتی ہے، انسان ہیں ہم خطاؤں کے پتلے ہیں. آپ کے کبھی بھی کسی رشتہ دار کا انتقال ہو، میں اپنی والدہ کے لیے بالخصوص اور بالعموم سب کے لیے کہتا ہوں کہ جس کا یہ پتہ چلے نا اس کا انتقال ہوا ہے، دل سے اس کو معاف کر دیا کریں. میت پر کوئی بوجھ نہ رکھیں، بدلہ لینے کی کوئی امید نہ رکھیں. جو لوگ کہتے ہیں نا قیامت کے دن تم سے لے لوں گا، قیامت کے دن اللہ سے انصاف لوں گا، نہ کرو ایسا، معاف کر دو. آج تم کسی کو یہ کہہ رہے ہو کہ میں قیامت کے دن تم سے لوں گا، میں نے اور آپ نے بھی تو گناہ کیے ہیں، میں نے اور آپ نے بھی تو خطائیں کی ہیں. میرا گریبان کسی نے قیامت کے دن پکڑ لیا تو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا. احادیث کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. معاف کرنے والے بنے، انشاءاللہ ہمیں بھی معاف کر دیا جائے گا. اعلیٰ حضرت مزید لکھتے ہیں کہ اب جو انہوں نے وصیت کی ہے، جو شرعی اس میں کا بہاتے نہ ہوں تو اس وصیت کو حتی المقدور پورا کرے. یہ ماں باپ کا حق ہے. اور ایک اور بڑی اہم بات کہ ماں باپ کے رشتہ دار اور ان کے دوست، مثال کے طور پہ ماں کا انتقال ہو گیا، اب ماں کے جتنے رشتہ دار ہیں، ماں کی جو سہیلیاں ہیں، ان کے ساتھ جو بھی پردے کے معاملات ہیں اس کے ساتھ اچھے تعلق رکھیں. والد کا انتقال ہو جائے تو والد کے دوست، ان کے رشتہ دار، ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھے. یہ بڑا المیہ ہے کہ آج ماں کا انتقال ہو جائے لوگ سب رام ننیال کو بھول جاتے ہیں، جو رابطے سب ختم، ماں چلی گئی اب میں نے کیا کرنا ماں کے دوستوں کا اور ماں کی بہنوں کا. نہیں، اگر آپ ان کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہیں، میں مشورہ دوں گا، آپ کی ماں ہر عید کو جس کو تحفہ بھجواتی تھی، ہر بقرہ عید کو جہاں گوشت بھجواتی تھی، اب ماں نہیں ہے، بیٹا اس عمل کو جاری رکھے، ماں کو قبر میں خوشی محسوس ہو. یہ حق ہے ہمیں. ماں باپ، آپ کو میں حدیث سناؤں، خالہ، ہم کیا سمجھتے خالہ کو، چاچا کو، جو ماں باپ کے بھائی بہن ہیں. ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میں بڑا گناہگار ہوں،
کیا میری توبہ ہو جائے گی؟ ذرا سوال سنیے گا اور نبی پاک کا جواب سنیے گا۔ سوال کیا ہے؟ حدیث کا مضمون ہے، یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ گار، بہت خطائیں، کیا میری مغفرت ہو جائے گی، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ پیارے آقا نے سوال کیا، کیا تیری ماں ہے؟ سوال گناہ کا ہے، خطاؤں کا ہے، اللہ کے گناہ کیے ہیں، مگر آقا نے جواب میں سوال دوسرا کر دیا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ کہا حضور ماں نہیں ہے۔ فرمایا تیری خالہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری خالہ ہے۔ آقا نے فرمایا جا اس کی خدمت کر، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ ہے ہماری رشتہ دار، اور یہ ہے ہماری شریعت، یہ ہے ہمارا اسلام۔ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، عبادتیں کرنا بہت اچھی بات ہے۔ بہت سارے مجھے یہاں نمازی، حاجی، زکوٰۃ دینے والے نظر آ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ اللہ کے حقوق ہیں، مگر یاد رکھو حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ نمازیں پڑھ کر، نوافل پڑھ کر، خوب مزاروں پر جا کر ہم سمجھتے ہیں بڑے کام کر لیے، گھر میں بہن ناراض، گھر میں والدہ پریشان، فیملی ہم سے بدزن، یہ عبادتیں کام نہیں آئیں گی، یہ منہ پر مار دی جائیں گی اگر گھر والے، خاص طور پہ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں۔ ہم صدقہ خیرات بھی بانٹتے وقت اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں۔ علماء موجود ہیں، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، بندہ غیروں کو صدقہ دے 1 ثواب ملتا ہے، عزیز رشتہ داروں کو ثواب دے 2 بار ثواب ملتا ہے۔ ایک صلہ رحمی کا ثواب، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب۔ جب بھی زکوٰۃ دینی ہو، صدقہ دینا ہو، خیرات دینی ہو، پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں۔ ہاں وہ رشتہ دار نہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن چاچا، ماموں، خالہ، بہت سارے ایسے قریب میں ہوتے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں۔ ہم دنیا کو بانٹ رہے ہوتے ہیں اور اپنوں کو بھول جاتے ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، بروز قیامت اللہ ان لوگوں پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹیں اور اپنوں کو بھول جائیں۔ یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے۔ ہمیں اپنی فیملی کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، اور سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے۔ اور آخری بات، اعلیٰ حضرت نے لکھا، دوسروں کے ماں باپ کو برا بھلا کہہ کر اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہلوائے۔ ایسی بھی روایت ملتی ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے، لعنت ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ کہ حضور اپنے ماں باپ کو کون گالیاں دیتا ہے؟ کیا وہ دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، اب واپسی ان کے ماں باپ کو گالی پڑتی ہے۔ تو وہ میرے اسلامی بھائی جو بد زبانی کرتے ہیں، ذرا سا مزاج کے خلاف بات ہو جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، لڑائی شروع کر دیتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، بعد میں کیا ہوتا ہے، آپ کو بھی گالیاں پڑتی ہیں۔ کس کو؟ آپ کے ماں باپ کو۔ یعنی وہ اولاد کتنی ناکارہ ہے کہ اس کی وجہ سے قبر میں ان کے ماں باپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں۔ ایسا نہ کرو، اپنے ماں باپ کی نیک نامی کا باعث بنو۔ آج بہت سارے اسلام بھائی یہاں آئے ہیں، گزشتہ 3 دن ہو گئے ہیں، میں اپنے میسیجز پورے نہیں کر پا رہا۔ دنیا بھر سے جو تعزیت کا سلسلہ، ایصال ثواب کا سلسلہ، بہت بار کوشش کی کہ میں کاؤنٹ کر لوں، میں کاؤنٹ نہیں کر سکا۔ ہزاروں ہزار قرآن پاک، شاید کروڑوں درود پاک، کلمہ طیبہ، کتنے حج، کتنے عمرے، بلکہ کئی اسلامی بھائی تو ایسے جنہوں نے مجھے کہا کہ ہم مسجد بنائیں گے اپنی والدہ کے نام پر۔ میں سوچتا رہا، میرے خاندان میں پہلے بھی تو لوگوں کا انتقال ہوا تھا، یہ محبتیں، یہ عنایتیں کیوں ہیں؟ یہ فقط میرے پیر کا صدقہ ہے، یہ دعوت اسلامی کا صدقہ ہے۔ مجھے تو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ نے ایسا ماحول دیا، اللہ سلامت رکھے میرے والد صاحب کو، یہ انگلی پکڑ کے مجھے امیر اہل سنت کے پاس لے گئے۔ آج میری والدہ کو بھی جو مقام ملا ہے، میں آپ سب کے سامنے کہتا ہوں، یہ میرے والد صاحب کا صدقہ ہے۔ یہ ماحول میں آئے، میری ماں ماحول میں آئی، جب یہ دونوں مدنی ماحول میں آئے، یہ مجھے مدنی ماحول میں لے کر آئے۔ آپ میں سے بہت سارے وہ ہیں، نہ میرے رشتہ دار ہیں، نہ میرا آپ سے کوئی خونی رشتہ ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کی محبت ہے۔ میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اتنے لوگوں نے میرے ساتھ بھلا کیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ان سب کے نام جانتا ہے، تو ان سب کی نیتوں کو جانتا ہے، تو ان سب کی محبتوں کو جانتا ہے۔ ایسے ایسے علماء آئے، کہاں کہاں دنیا سے علماء نے مجھے میسج کیے، مجھ حکیم کی اوقات کیا، بڑے بڑے شیخ الحدیث صاحب نے مجھے میسج کیے، مجھے دعاؤں سے نوازا، میری ماں کو اپنی زندگی کی نیکیاں ایصال کی۔ اے اللہ تو ان سب کو بہترین جزا عطا فرما، تو ان سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما، ان سب کو ان کے ماں باپ کی خوشیاں دیکھنا اور ماں باپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ مگر ان تمام باتوں کے ساتھ ایک بات چھپی ہوئی ہے، یہ ہے دعوت اسلامی۔ خدا را خود بھی اس ماحول میں آ جاؤ اور اپنے بچوں کو بھی اس مدنی ماحول میں ڈال دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ایسی اولاد ہو جس کو جنازہ پڑھنا بھی نہ آئے،
ایسی اولاد چھوڑ کر مجھے اور آپ کو نہیں مرنا جس کو قرآن بھی پڑھنا نہ ہے. آپ کی اولاد کروڑ پتی ہو مگر آپ کی قبر پر آ کر یاسین نہ پڑھ سکے تو اس کے کروڑوں کس کام کے. آپ کی اولاد اربوں پتی ہو مگر دل میں انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہی نہ ہو تو آپ کے مرنے کے بعد سوچیں گے اب بابا تو چلا گیا, اب کیا اس کے لیے خرچ کرنا. خوف خدا ہوگا, عشق رسول ہوگا, اچھا ماحول ہوگا تو مرنے کے بعد بچے سوچیں گے کہ والد تو چلا گیا, چلو ابو کے نام کی مسجد بناتے ہیں, چلو ابو کے نام پر ایصال ثواب کا کوئی کام کرتے ہیں. تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, ہم سب کا مرنے کے بعد صدقہ جاریہ اچھی اولاد ہے. آج حالت یہ ہے ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر سکتے مگر دعوت اسلامی تو ہے نا اپنی اولاد کو. اچھا اولاد ایسے نہیں آئے گی باپ کہے میں ایک وقت کی نماز نہ پڑھوں میرا بیٹا 5 وقت کا نمازی بن جائے. میرے والد صاحب مجھے انگلی پکڑ کر لاتے رہے, ایک ایک اجتماع میں لے کے جاتے رہے, امیر اہل سنت کے ساتھ مجھے لے کر جاتے رہے. میں بہت چھوٹا تھا, مجھے وہ سارے دن یاد آتے میں نے ان کو کتنا تنگ کیا مگر اس مرد کلندر نے بس نہیں کی, ایک وقت تک مجھے لے جاتے رہے اور پھر امیر اہل سنت کے حوالے کر دیا. آج اگر میں جو کچھ ہوں تو ان کا صدقہ ہوں. آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک بنے, آپ کو خود نیک بننا ہوگا. آپ نمازی بنیے, آپ عبادت گزار بنیے. گھر میں فلمیں ڈرامے دیکھو گے تو بچوں کو کیسے بچاؤ گے؟ خود جھوٹ بولو گے بچوں کو سچا کیسے بناؤ گے؟ خود معاذ اللہ نمازیں قضا کرو گے بچہ نمازی کیسے بنے گا؟ باپ شراب پیے گا تو بچہ کیسے اس سے بچے گا؟ اگر ماں بھی چاہتی ہے کہ میری بیٹی نیک بنے, ماں کو پردہ کرنا ہوگا, ماں کو نمازی بننا ہوگا. آؤ میں بھی نیت کروں, آج میں اپنی والدہ کے جنازے سے اپنے لیے بھی یہ مدنی پھول سیکھا ہے, آپ بھی سیکھ لو کہ مجھے اور آپ کو یہ مدنی ماحول نہیں چھوڑنا. تو دعوت اسلامی والے مجھے سن رہے ہیں, میں ایک بات سمجھا اور بہت اچھے انداز سے سمجھا ہوں کہ اس مدنی ماحول میں آنا یقیناً بڑی سعادت ہے مگر خدا کی قسم اس سے بڑی سعادت یہ ہے کہ بندہ اسی مدنی ماحول میں دنیا سے جائے. اس ماحول میں مرنا اس سے بڑی سعادت ہے. آئے تو بہت سارے ہیں, تھوڑے عرصے بعد چلے جاتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اسی مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو اچھی اولاد تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے دعوت اسلامی آپ کو یہ ماحول مہیا کرتی ہے. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں, عالم دین بنائیں, اپنے بچوں کو جناب آپ دین متین کی تعلیم سکھائیں. آئیے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں, مدنی مذاکروں کا سلسلہ رکھیں. اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسی نیک اولاد نصیب کرے جو مرنے کے بعد ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو. اور ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, ان کی خوب خدمت کرنا نصیب فرمائے, ان کی دعائیں لینا نصیب فرمائے. اور جن کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیار
وقت ہم لوگ سویم کے اصال ثواب کے اجتماع میں تھے. الحمدللہ بہت پرسود اجتماع تھا. آج حاجی عبدالحبیب اتاری سے ملاقات ہوئی. الحمدللہ بہت دل کو خوشی ہوئی. میں آج حاجی عبدالحبیب اتاری کی والدہ کے سویم کے سلسلے میں یہاں حاضر ہوا تھا. الحمدللہ بیان سننے کی سعادت حاصل ہوئی اور ان کے بیان میں ماشاءاللہ جو انہوں نے ماں باپ کے فضائل کے اوپر بیان کیا. الحمدللہ آج بڑی رات پہاڑی والی مسجد میں حاضری کی سعادت ملی. ایسے اجتماع کا انعقاد ہونا چاہیے تاکہ جو مرحومین ہوتے ہیں انہیں بھی ثواب پہنچے اور انہیں بھی فائدہ ہو. اللہ تعالی ہمیں ایسے اجتماعات منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی کا بیان بھی سنا اور عبدالحبیب بھائی کے بیان میں جو ماں سے ریلیٹڈ جو باتیں عبدالحبیب بھائی نے بتائیں الحمدللہ ماشاءاللہ وہ دل میں گھر کر گئیں. تو اللہ پاک ہمیں بھی دعوت اسلامی کے کاموں میں مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ میں بھی اپنے والدین کے لیے انشاءاللہ جو ہو سکا میں زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی کوشش کروں گا. جزاک اللہ خیرہ. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے